بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے رشد و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور قرآن اور حدیث میں جن نبیوں کے ناموں کا ذکر ہے ان کی تعداد تقریباً 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان بھلا نبی کے وجود سے کس طرح محروم رہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اسی سرزمین ہند کے اندر اتارا گیا تھا۔ میرے پیارے دوستو، ہندوستان میں شائع ہونے والی کتاب کلکی اوتار نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں جس کلکی اوتار کا ذکر ملتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہی ہیں۔ پیارے دوستو، اس کتاب کا مصنف اگر تو کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی، مگر اس کے مصنف پنڈت وید پرکاش ایک برہمن ہندو ہیں۔ وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ اور سنسکرت زبان کے ماہر معروف محقق اسکالر ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے کلکی اوتار کے بابت اپنے اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور معروف محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا جو اپنے شعبے میں بہت ہی مستند سمجھے جاتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے باغور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ قبول کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالے جات مستند اور بالکل درست ہیں۔ برہمن پنڈت وید پرکاش نے اپنے اس تحقیق کا نام کلکی اوتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے۔ ہندوؤں کے اہم مذہبی کتب میں دراصل ایک عظیم رہنما کا ذکر ملتا ہے جسے کلکی اوتار کا نام دیا جاتا ہے، اس لیے پنڈت وید پرکاش نے گہری تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ اس کلکی اوتار سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں، ان کو اب کسی اور کلکی اوتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے لیے انہیں صرف اسلام کو ہی قبول کرنا ہے اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، جو بہت پہلے اپنے مشن کے تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی سب سے مقدس مذہبی کتاب وید سے مندرجہ ذیل حوالے دلیل کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ نمبر 1، وید کتاب میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ اس پیش گوئی کا اطلاق صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہی درست ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، ویدوں کی پیش گوئی کے مطابق کلکی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقہ ہی ہے جسے جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سمانب ہوگا، جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوا، اور سنسکرت میں سمانب کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمینہ ہوگا، جبکہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ ہی ہے۔ نمبر 4، وید کتاب میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا اور وہ اپنے قول و قرار میں سچا اور دیانت دار ہوگا، اور یہ دونوں فن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی اور دیانت داری میں تو اس حد تک معروف تھے کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صادق اور امین کا لقب استعمال کیے جاتے تھے۔ نمبر 5، وید کے مطابق کلکی اوتار اپنے سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا، اور یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کی پورے عرب میں عزت تھی اور شام و عراق میں پہچان تھی۔ نمبر 6، ہماری کتاب کہتی ہے کہ ایشور کلکی اوتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔
اس معاملے میں یہ بھی درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے واحد شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل کر کے انہیں ان کے مقصد کے بارے میں آگاہ کیا۔ نمبر 7، ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کلکی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کرے گا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پیشن گوئی کا مصداق بن کر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ہی درست ثابت کرتا ہے۔ نیز لکھا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ایشور کلکی اوتار کو بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی۔ نمبر 9، ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیشن گوئی ملتی ہے کہ کلکی اوتار گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اس پیشن گوئی پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا جو بڑا اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں، نیزوں اور برچیوں سے مسلح کلکی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کلکی اوتار کے اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، جو ان تمام حربی فنوں میں مکمل مہارت رکھتے تھے، جبکہ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سوار، تیگزن اور تیر انداز کے ماہر کلکی اوتار کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے راہ راست پر آنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب غیر مسلموں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہندوؤں کی ویدوں میں موجود کلکی اوتار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ میرا نام ہے تیجشری، میں ریٹیل میں واکنگ کرتی ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں خدا میں؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں۔ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں۔ کوئی بھی پریشر ڈال رہا ہے؟ نہیں۔ کوئی بھی رشوت دے رہا ہے؟ نہیں۔ آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں۔ اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ؟ ہاں۔ میں عربی میں کہوں گا، آپ اس کو دہرا سکتے ہیں۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ اور بندے ہیں۔ ماشاءاللہ مسلمان ہو چکی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرمائے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے دعا کیجیے۔ اور یہاں بیٹھے سبھی لوگوں کا سے میں درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ سب میرے لیے دعا کریے اور میرے فیملی کے بھی دعا کریے۔ انشاءاللہ یہاں لاکھوں لوگ موجود ہیں اور کروڑوں لوگ آپ کو پیس ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بہن کے لیے دعا کرے کہ اس کی مشکلات حل ہو جائے، اور اس کی فیملی کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی فیملی کو ہدایت دے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔